پھر معبد نے اپنے اس دیہاتی، جس طرح ہمارے دیہاتی پنجابی کس طرح کی پنجابی خالص بولتے ہیں، انہوں نے خالص عربی، فصیح و بلیغ عربی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا، اور اگر نہ بتا دیتی تو شاید حلیہ نہ بتاتی، نہ بھول گئیں، پوچھنا بھول گئیں، لہذا اب قیامت تک کتابوں میں وہ خوبصورت لب و لہجے کے اندر بیان کیا جانے والا حلیہ لکھا ہوا ہے، عاشقوں کے لیے باعث تسکین ہے۔ چنانچہ فرمانے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضاعۃ حسن الخلق ملیح الوجہ لم تعبہ سجلۃ ولم تزر بہ صلعۃ قصیم وسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل احور اقحل ازج اقرن فی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثافۃ اذا صمت فعلیہ الوقار واذا تکلم سما وعلی البہا حلو المنطق فصل لا نظر ولا حذر کأن منطقہ خرزات نظم ینحدرن ابہد ناسی واجملہ من بعید واحلاہ واحسنہ من قریب ربعۃ لا تشنوہ عین من طول ولا تقتحم عین من قصر غصن بین غصنین اندر الناس منظر واحسنہم قدا لهم رفقاء يحفون به ان قال استمعوا لقوله وان امر تبادروا الى امره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند۔ فرمانے لگی رأیت رجل ظاہر الوضاحہ حسن الخلق ملیح الوجہ، میں نے ایک ہستی دیکھی انتہائی خوبصورت، پر جمال، نورانی شخصیت، میں نے انتہائی خوبصورت ہستی کو دیکھا۔ رأیت رجل ظاہر الوضاحہ حسن الخلق ملیح الوجہ، ان کا چہرہ ایسا تھا کہ جو کوئی دیکھے دیکھتا رہ جائے، ان کا حسن نمکی تھا، ان کا حسن نمکی تھا، یعنی نمکی حسن وہ ہوتا ہے اگر انسان دیکھے تو بار بار دیکھنے کو دل کرے۔ ملیح الوجہ، وہ نمکی حسن والا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کہنے لگی ملیح الوجہ تھے، ایسا چہرہ تھا ایک بار دیکھے تو بار بار دیکھنے کو دل چاہے۔ حسن الخلق ملیح الوجہ لم تعبہ سجلۃ ولم تزر بہ صعلۃ، نہ تو بڑے پیٹ والے، پیٹ مبارک بڑا نہیں تھا، اور مولا کائنات نے لفظ استعمال کیے ولا بالملکہ ولا بالمطہمی، نہ حضور کا چہرہ پیٹ بڑا تھا، ولا بالمقسم، نہ گول چہرے والے تھے، کان فی وجہہ تدویر، یہ مولا علی کے لفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے میں کچھ گولائی تھی، سارا گول چہرہ نہیں تھا۔ لم تعبہ سجلۃ، حضرت عابد کہنے لگی پیٹ مبارک باہر کو نکلا ہوا نہیں تھا، ولم تزر بہ صعلۃ، اور نہ سر مبارک بھی قدر اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، سر مبارک بھی بڑا تھا، عزت و شان والا تھا۔ وسیم قسیم، بہت شان و شوقت والے، فی عینیہ دعج، آنکھوں میں قدرتی سرمگئی، آنکھیں قدرتی سرمگی، فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف، پلکیں مبارکہ لمبی، اور ابرو مبارکہ قوسین کی طرح تھے، اور ملے ہوئے تھے اقرن۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے، حضرت معبد کہتی ہیں کہ حضور کے ابرو مبارکہ ملے ہوئے تھے، مگر ہند بن ابی حالہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ستیلے بیٹے تھے، حضرت ختیجہ کے سابقہ شوہر سے بیٹے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارکہ ملے ہوئے نہیں تھے، من غیر قرن بینہما عرق یدرہ الغضب، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابرو مبارکہ قوسین کی طرح تھے لیکن ملے ہوئے نہیں تھے۔ یہاں پر اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے، دراصل معبد نے حضور کی زیارت کی لیکن ایک دفعہ، اور حضور کے یہاں پر ایک نور رہتا تھا، اور ایک رگ مبارکہ بھی یہاں تھی، شاید اس وجہ سے وہ سمجھی کہ حضور کے ابرو مبارکہ ہلکے سے ملے ہوئے ہیں، لیکن وہ ملے ہوئے نہیں تھے، جدا تھے، قوسین کی طرح تھے۔ پھر فرمانے لگی احور اقحل ازج اقر فی عنقہ سطع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارکہ چمکدار تھی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ نے کیا فرمایا گردن مبارکہ کے بارے میں، کان عنقہ جیدۃ دمیۃ فی صفاء الفضہ، اگر تشبیہ دینے لگی کہ جس طرح کسی شخص نے کسی ہاتھی کا دانت لے کر یا چاندی کو لے کر صاف ستھرا کر کے کوئی اس کو سراہی بنائی ہو، برتن تیار کیا ہو جس کو صاف ستھرا کیا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارکہ اس چاندی سے بھی زیادہ روشن تھی۔ فی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثافۃ، داڑھی مبارکہ اعتدال کے ساتھ بڑی تھی۔ اذا صمت فعلیہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے تو ان پر وہ پر وقار لگتے، جب وہ خاموش ہوتے تو پر وقار لگتے۔ اذا تکلم سما وعلی البہا، لیکن جب کلام کرتے تو ان کی شان و شوقت مزید بڑھ جاتی۔ کلام مبارک شیریں، فی صوتہ سحل، آواز مبارکہ اس طرح نہیں کہ جو سن کے ڈر جائے، میٹھی آواز، فی صوتہ سحل،
پھر فرمانے لگی اب ہناسی واجملہ من بعید، دور سے دیکھیں تو خوبصورت معلوم ہوں، لیکن جب قریب سے زیارت کریں تو انسان کی آنکھیں اور حسن کے اندر مستغرق ہو جائیں اور حسین لگیں۔ واجملہ من بعید ربعۃ لا تشنوہ عین من طول ولا تقتحم عین من قصر، درمیانے قد کے، نہ تو چھوٹے قد کی وجہ سے آنکھ کے اندر کوئی اعتراض آئے، نہ بڑے قد کی وجہ سے آنکھ کے اندر کوئی اعتراض آئے۔ اور حدیثوں میں مولا علی نے بھی روایت کیا، بہت سارے نے، لم یکن بالطویل البائن ولا بالقصیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے قد کے نہ چھوٹے قد کے، بلکہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ اور ہند بن ابی حالہ نے فرمایا اکثر من المشذب اطول من المربوع واکثر من المشذب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانے قد سے کچھ اونچا اور لمبے، بالکل لمبے قد کے آپ نہیں تھے، یعنی قد مبارک ایسا تھا کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ طائران قدس جس کی ہیں قمریاں، اس صحیح سرو قامت پہ لاکھوں سلام۔ چنانچہ آگے فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شان بیان کرتے ہوئے، آپ کے اصحاب بھی تھے، آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی تھے، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ اس طرح رہتے تھے، یحفون، آپ کو گھیر کر رکھتے تھے۔ ان قال استمعوا لقولہ، اگر آپ کچھ بات کہتے تو فوراً سنتے تھے۔ ان امر تبادروا الی امرہ، کوئی حکم دیتے تو فوراً تعمیل کے لیے دوڑتے۔ لیکن کہتی حیرت کی بات یہ، محفوظ محشود، مخدوم تھے، ان کی خدمت سب کرتے تھے، لیکن مجھے حیرت ہوئی لا عابس ولا مفنت، کیونکہ جب کوئی سردار ہوتا ہے اس کے غلام اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی خدمت کرتے ہیں، کہیں صاحب ناراض نہ ہو جائیں، لیکن ایسا یہاں نہیں تھا۔ نہ وہ تیوری چڑھاتے تھے، نہ ان کے مزاج میں کچھ تلخی تھی، اس کے باوجود ان کے اصحاب ان کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہتے تھے، بات کرتے فوراً سنتے، حکم دیتے فوراً تعمیل کرتے، وہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود ان کے اصحاب ایسی خدمت کرتے تھے۔ جب ابو معبد نے یہ بات سنی تو کہنے لگے یہ تو وہی ہستی ہیں جن کو کفار تلاش کر رہے ہیں۔